أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات ماؤں اور بہنوں، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے تو وہ ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہم نے تمہیں دیا ہر اس چیز میں سے جو تم نے اس اللہ سے مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے نکلے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رات کے وقت، کسی ایسے وقت میں جو معمول سے ہٹ کر تھا، آپ اس وقت نکلتے نہیں تھے، اور آپ کی ملاقات ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ وہ بھی اسی وقت نکلے گھر سے جس وقت وہ معمول سے اس وقت نہیں نکلا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی تمہیں کس چیز نے نکالا، کیوں باہر آئے ہو اس ٹائم؟ کہا اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالنے والی چیز کون سی ہے؟ بھوک۔ بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر آپ گھر سے باہر نکلے، تو آپ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ آپ اپنے ایک صحابی، انصاری صحابی کے پاس آئے، اس کے گھر میں آئے تو وہ گھر پر موجود نہیں تھے، ان کی بیوی تھی، انہوں نے مرحبا کہا کہاں ہے وہ انصاری، کہاں ہے ابو ایوب رضی اللہ عنہ؟ کہا جی وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ ابھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بٹھانے کا انتظام کر رہی تھی کہ اتنے میں انصاری صحابی بھی آ گئے اور بہت خوش ہوئے اور کہا کہ کس قدر آج ہمارا مہمان اچھا مہمان ہے۔ تو جلدی سے وہ اپنے باغ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں لے گئے اور اپنے باغ سے ایک گچھا کھجوروں کا، جس میں تر کھجوریں بھی تھیں اور کچی بھی تھیں، وہ لا کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس میں سے تناول کرنے لگے، فرمانے لگے۔ تو وہ ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ خیر انہوں نے ایک جانور کو ذبح کیا، اس کا کھانا بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے کھانا کھایا اور پھر اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا جو وہاں موجود تھے، ابوبکر، عمر اور ایوب رضی اللہ عنہ، فرمایا اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ، اللہ کی قسم ہے قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ نعمتیں بھی کون سی ہیں؟ کھجوریں کھائی ہیں، پانی پیا ہے، کھانا کھا لیا گوشت سے، اور وہ بھی شدت کے بعد، بھوک کی شدت ایسی کہ گھر سے نکل گئے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تم سے ان نعمتوں کے سوال کرے گا، پوچھے گا تم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اول ما يسأل عنه العبد يوم القیامة من النعیم، نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن بندے سے جو سب سے پہلے سوال ہوگا، اللہ اس سے جو سوال کریں گے وہ یہ ہوگا، اللہ کہیں گے، فرمائیں گے الم نسحلک جسمک
وَنَرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ترمذی شریف کی حدیث۔ اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے تیرے لیے تیرے جسم کو تندرست نہیں کیا تھا؟ کیا تو تندرست نہیں تھا؟ اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یہ اللہ سوال کریں گے۔ اچھا کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا تو پھر نعمتیں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ نعمتوں کا سوال ہوگا تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیا سوال ہوگا کہ کیوں استعمال کیے؟ نہیں، سوال یہ ہے علم، کہا نا کہ علم نسحلک جسمک، ضرورت تیری یہ تھی کہ تو تندرست ہوتا، تجھے تکلیف نہ ہوتی، ہم نے تیری ضرورت پوری کر دی، تیرے جسم کو تندرست کیا۔ زندہ رہنے چلنے پھرنے کے لیے تجھے پانی کی ضرورت تھی، ہم نے تیری ضرورت کو بھی پورا کیا۔ وہ سانس جو ہسپتال میں جاؤ تو منٹوں اور گھنٹوں کے کتنے کتنے پیسے لیتے ہیں آکسیجن کے، وہ ساری زندگی تجھے ہم نے فری دی ہے، مفت دیا۔ ایسا سانس جو چند سیکنڈ کے لیے ہم روک دیں تو بند ہو جاتا ہے۔ تیرے دل کو تیرے پیدا ہونے سے لے کر دھڑکانا شروع کیا، تیری موت تک مسلسل دھڑکتا رہا، ہم نے اس پر تجھ سے کوئی اجرت نہیں لی، یہ تیری ضرورت تھی، ہم نے تیری ضرورت کو پورا کیا۔ تیری ضرورتوں کو ہم نے پورا کیا، ہمارے تقاضے کو تو نے کتنا پورا کیا؟ کچھ تیرے تقاضے تھے اس دنیا میں رہنے کے لیے، ہم نے وہ پورے کر دیے۔ کچھ ہمارے تقاضے تھے تجھے اس دنیا میں بھیجنے کے، تو نے ان کو کیا کیا؟ تو سوال تو یہ ہے۔ تو نعمتوں کے متعلق سب سے پہلا سوال، الم نسحلک جسمک، ہم نے تجھے عافیت نہیں دی، صحت نہیں دی، بیماری تکلیف دکھ سے بچا کے نہیں رکھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں، وہ نعمتیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان کو بہت بڑا کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری یہ نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم صبح کرو، اپنا نل کھولو، اپنا نلکا چلاؤ، اپنی موٹر چلاؤ، اور ہم تمہارے پانی کو گہرا کر دیں، نہ آئے تمہارے پاس پانی، کہاں سے لاؤ گے؟ فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہارے پاس تمہارا جاری پانی لے کر آئے؟ ایک گھر میں ذرا پانی ختم ہو جائے نا، لائٹ بھی چلی جائے، ٹینکی بھی ختم ہو جائے، لگ پتہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ملحد کے متعلق میں نے پڑھا، وہ کہتا ہے اللہ کے اس فرمان پہ کہ ہم تو کسیاں اور بیلچوں وغیرہ سے زیادہ گہرا کھود لیں گے اور پانی نکال لیں گے، تو اللہ نے اس کی آنکھ کے پانی کو خشک کر دیا۔ لاؤ اب اس کو مارو یہاں پر کسیاں، لے کر آؤ اس پانی کو۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرا جو آپ موضوع سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کی جو بے شمار ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی نعمت اللہ کی عافیت ہے۔ عافیت کا سب سے پہلے موضوع کو آگے چلانے سے پہلے آپ کو بتا دوں معنی کیا ہے۔ عافیت، معافی، آپ نے سنا ہوگا، معافی کا مطلب کیا ہے؟ معاف کر دینا، چھوڑ دینا۔ اللہ نے جو مجھے نعمت دی ہوئی ہے اس حال پر مجھے چھوڑ دینا، مجھے کوئی تکلیف نہ دے اللہ، میرے مال میں، میری جان میں، میری اولاد میں۔ عافیت مطلب مجھے بچائے رکھے اپنی طرف سے آزمائش سے، اپنی طرف سے سزا سے، اپنی طرف سے عذاب سے، ہر چیز سے اللہ مجھے بچا لے، یہ عافیت ہے۔ اور عافیت بچا کے رکھنا، کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عافیت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو پہلے سال آپ نے خطبہ دیا، ممبر پر چڑھے اور رونے لگے۔ جس بات کو بیان کرنا تھا اس بات کو سوچ کر آپ رونے لگے، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ،
لوگوں اللہ سے معافی کا سوال کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ معافی کا سوال یہ کرو کہ جو گناہ ہو گئے اللہ معاف کر دے، اور عافیت کا سوال یہ کرو کہ اللہ ایسا نہ ہو ان گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر پکڑ آ جائے۔ میں تو اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا، مجھ تو قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں، ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آئے تو میرا تو کچھ نہ بنے، ایسا ایسا مجرم ہوں میں۔ صلی اللہ العفو والعافیہ، معافی، اللہ جو گناہ ہو گیا معاف کر دے، اور عافیت کا سوال یہ کرو کہ اللہ اس گناہ کی پاداش میں مجھے پکڑنا مت، میرے اوپر جو تیری نعمت ہے اس کو مجھ سے چھیننا مت، مجھے جس رحمت سے تو نے رکھا ہوا ہے اس رحمت اور اس عطا کو اور اس عافیت کو مجھ سے ہٹانا مت۔ غلطی میری ہے، میں غلطی کر چکا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو کمزور ہوں اور تیرے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ میری غلطی کے بدلے میں تو حق پر ہے، اگر تو مجھ سے چھین لے، اگر تو مجھے عذاب دے دے، اگر تو مجھے گرفتار کر لے، اگر تو مجھے سزا بھی دے، میں حقدار ہوں، میرا بنتا ہے کہ تو مجھے سزا دے، لیکن تو غنی ہے، تجھ سے سوال یہ ہے کہ مجھے سزا نہ دینا۔ صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے معافی بھی مانگو، اللہ سے عافیت بھی مانگو۔ اگلی بات، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ، ایمان کے بعد اگر کسی کو اللہ نے عافیت دی ہوئی ہے نا، کہ اس کو اللہ پکڑتا، اللہ اس کو معافی دے رہا ہے، اللہ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا، آزمائش میں مبتلا نہیں کر رہا، عافیت اللہ نے اس کو دی ہے، ایمان کے بعد عافیت سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں۔ فَإِنَّ أَحَدًا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، ایمان کے بعد، یقین کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ عافیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام آپ کے اذکار میں یہ بات شامل تھی، آپ اللہ سے عافیت کا سوال کرتے تھے صبح و شام۔ صحابی ابن عمر کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صبح ہو یا شام ہو آپ اس دعا کو چھوڑا کرتے ہو، کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ صبح یا شام آپ کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں تجھ سے العفو، معافی بھی مانگتا ہوں، عافیت بھی مانگتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں عافیت کیا ہے؟ اللہ میرے بچے تندرست رہے، میرا کاروبار درست رہے، میری صحت ٹھیک رہے، اور میرے معاملات ٹھیک رہے، میرے دل پر آنے والے غم پریشانیاں وہ مجھ سے دور رہیں۔ فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں تو بڑے سارے معاملات ہیں نا، قبر سے شروع ہو جاتے ہیں، قبر، پھر حشر، سوال و جواب، پل صراط، جنت جہنم، اور کیا کچھ، 50,000 کا ایک دن، 50,000 سال کا ایک دن۔ اسألک العفو والعافیہ، اللہ ادھر بھی بچا کے رکھنا، ادھر بھی بچا کے رکھنا، صبح شام اللہ سے یہ دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا، اپنی دین میں بھی ایسا نہ ہو کہ آج میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، حدیثوں پر ایمان رکھتا ہوں، کہیں کوئی ملحد شخص، کہیں کوئی بے ایمان شخص، کہیں کوئی گمراہ شخص، وہ اس کے ہتھے چڑھ جاؤں اور وہ مجھے دین سے گمراہ کر دے، وہ ایسے ایسے خیالات میرے ذہن میں آئیں کہ حدیث کے متعلق میں منکر حدیث کے رستے پر چل پڑوں یا اللہ کی کسی فرمان کا انکار کر دوں، تو تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے دین میں مجھے عافیت عطا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے دین سے پھسل جاؤں۔ اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا، میری دنیا کے معاملے میں کہیں کوئی ٹھگ میرے پیش نہ پڑ جائے اور مجھے گمراہ کر کے وہ مجھے ٹھگی نہ لگا جائے۔ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللہ تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے گھر والوں میں بھی، میرے جتنے گھر والے ہیں ان کو عافیت دے اور میرے مال کو بھی عافیت دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بتاؤ کوئی دعا، میں اللہ سے دعا کروں، جب بھی اللہ سے مانگوں تو یہ دعا مانگوں، کوئی دعا آپ بتائیں، میں کیا اللہ سے سوال کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ کہتے ہیں کچھ دن ٹھہرا رہا میں،
میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، مجھے کوئی چیز سکھائے، علمنی شیئا اسأل اللہ، مجھے کوئی بات سکھائیں جس کے ذریعے میں اللہ سے دعا مانگوں، کوئی کلمہ سکھائیں۔ کہا یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہا عباس اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے عافیت مانگ دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہی سوال کر اللہ سے کہ اللہ بس تجھے بچا لے، بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ تجھے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی نماز تھی تو آپ وطر کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا دعا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ ایک بڑی ہماری مصیبت تو یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں، بڑے سارے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ واللہ وطر میں اللہ سے کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہ ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں ان میں شمار کر، مجھے بھی ہدایت والا بنا کے رکھ، وعافنی فیمن عافیت، اللہ جن کو تو نے عافیت دی ہے مجھے بھی ان میں شامل کر کے عافیت والا بنا کے رکھ۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، 4 لفظ ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں۔ دنیا میں بڑی ساری چیزیں ہیں، کس چیز کے متعلق میں سوال کروں، بندے کے ذہن میں آتا ہے بڑی خیر ہے دنیا میں، یہ خیر بھی ہے، وہ خیر بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، وہ بھی، اللہ سے کیا کچھ مانگوں۔ آخرت میں بڑا کچھ ہے، اس میں پناہ بھی ہے قبر کے عذاب سے بھی، حشر میں بھی، اور بڑے بڑے لمبے چوڑی چیزیں ہیں۔ تو اللہ سے مانگنا شروع کروں تو بڑی ساری چیزیں، میں کچھ ایسی چیز ہو، کوئی ایسے کلمات ہوں، مختصر ہوں، چند ہوں، میں وہ ادا کروں، سارا کچھ اس میں آ جائے۔ 4 کلمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اور ان کے متعلق یہ بات کہی، فرمایا تو 4 کلمے کہہ لینا اپنے سابق سے، یجمعنا لک دینک و دنیاک، ان 4 کلموں کے ذریعے تو اپنا دین اور اپنی دنیا جمع کر لے گا، سب کچھ اس میں آ گا، سب کچھ تو نے مانگ لیا اللہ سے، سب کچھ مانگ لیا۔ یاد کریں گے، انتہائی آسان، بالکل آسان۔ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول کیف اقول حین اسأل، جب میں اللہ سے سوال کروں تو میں کیا مانگوں، کس طرح سوال کروں، مجھے ایک طریقہ سکھائیں اللہ سے مانگنے کا۔ آپ نے فرمایا تو کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ ترجمہ سنیں، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، دنیا ساری جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں وہ اس میں شامل ہیں، وارحمنی، جو کچھ آپ دنیا کی خیر مانگنا چاہتے ہیں، اولاد، مال و متاع، کاروبار، بھائی جس پر اللہ کا رحم نہ ہو وہ کاروبار کر سکتا ہے، جس پر اللہ کا رحم نہ ہو وہ سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم کر، جس پر اللہ کا رحم ہو گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہم اغفر لی، کیا مطلب، مجھ سے غلطیاں جو ہوئیں ان سے درگزر رکھنا، معاف کرتے رہنا۔ وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم کر۔ وعافنی، اگر غلطیاں ہوں تو ان کے بدلے میں مجھے پکڑنا نہ، چھوڑے رکھنا، تو قادر ہے چھوڑے رکھنا۔ وعافنی، اور عافیت دنیا میں بھی آ گئی اور آخرت میں بھی آ گئی، دنیا میں بھی چھوڑے رکھنا، آخرت میں بھی چھوڑے رکھنا۔ وارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، رزق دنیا کا بھی آ گیا، رزق آخرت کا بھی آ گیا۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ تو ان دعاؤں میں ایک جو چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ اللہ سے مانگتے، وعافنی، اللہ مجھے عافیت دے۔ اور میرے بھائیوں، جن کے پاس اللہ کی یہ نعمت ہے نا عافیت، حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، وہ اس عافیت کو اس نعمت کو تب ہی پہچانتا ہے جب اس سے چھن جاتی ہے۔ صرف اس نہیں، ہر نعمت کی قدر انسان تب جانتا ہے جب اس سے چھن جاتی ہے۔ صحت مند بندہ اپنی صحت کو عافیت نہیں سمجھتا تب تک جب تک وہ بیمار نہیں ہوتا۔
پیٹ بھر کے کھانے والا بھوک کو سمجھتے نہیں، بھوک کتنی بڑی آزمائش ہے اور مصیبت ہے، وہ اس بھوک پیٹ بھر کے کھا لینے کو کوئی نعمت نہیں سمجھتا، وہ ضائع کرتا ہے۔ اچھا لباس پہننے والا ننگا رہنے کی اور لباس کے میسر نہ آنے کی جو آفت ہے اس کو کچھ نہیں، اس کو محسوس نہیں کر سکتا، اور یہ لباس کی نعمت کو وہ کوئی بڑی نعمت نہیں سمجھتا جب تک اسے یہ نعمت چھین نہ جائے۔ جس کے آسے پاسے ہر وقت اس کے بچے موجود ہیں، دن کو بھی اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، رات کو بھی اس کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، کہنا ماننے والے ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتا اس بندے کی بات کو جو 10 20 15 سال ہو گئے اور اس کوس رہا ہے یا اللہ تو اولاد دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے عافیت کے چھن جانے کی پناہ بھی مانگتے تھے۔ اگر اللہ نے عافیت دی ہوئی ہے نا، آپ کے جسم میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں آپ بڑے خوش ہیں، آپ بڑے خوش ہیں، تو پھر اللہ سے دعا کیا کریں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پھر دعا کیا کریں جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو دیے رکھے۔ پھر دعا کیا کریں اللہ نے جو صحت دی ہوئی ہے اس کو برقرار رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل کیا تھا؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ جو تیری نعمتیں ہیں ان کے زوال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ختم نہ ہو جائے مجھ سے۔ میں تیری نعمتوں سے غنی نہیں ہوں، بہت اونچا درجے پر پہنچے، بڑی نعمتیں آ گئیں، اتنی نعمتیں آ گئیں کہ بادشاہ بن گیا، پھر بھی تیری نعمتوں سے میں غنی نہیں ہوں۔ تو قادر ہے، ایک منٹ پر اللہ تعالیٰ قادر ہے یا نہیں؟ دیکھو نا قارون، اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے اس کو وہ کچھ عطا کیا، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، ایک بڑی جماعت تو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، خزانوں کا اندازہ لگائیں۔ اکڑا، تکبر کیا، فخسفنا به وبداره الارض، اس کو، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو ایک ہی منٹ لمحے میں اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ قادر ہے نا بادشاہ کو زمین میں دھنسانے پہ؟ تو اللہ سے دعا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، اولاد ہے، پیسہ ہے، جو کچھ بھی ہے، کبھی مت اترائیں اس پر کہہ رہی ہے یہ میرے پاس میری محنت کی کمائی میرے آباء و اجداد سے ملا، نہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور ڈرتے رہیں یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ سے چھین لے، چھیننا مت مجھ سے۔ وتحول عافیتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اللہ جو تو نے مجھے عافیت دی ہوئی ہے، بچا کے رکھا ہوا ہے، تکلیف نہیں ہے مجھے، اور میرے گھر میں بھی تکلیف نہیں ہے، میرے دل کو بھی تکلیف نہیں ہے، دکھ نہیں ہے کوئی، اس عافیت کے پھر جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری عافیت ختم ہو جائے۔ وفجاءت نقمتک، اللہ میں کمزور اتنا ہوں، قدم قدم پر گناہ کرتا جا رہا ہوں، تو مہربان اتنا ہے، چھوڑتا جا رہا ہے، مسلسل چھوڑتا جا رہا ہے۔ وفجاءت نقمتک، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے اچانک انتقام سے۔ قادر ہے نا اللہ کہ اتنے سال ہو گئے، 30 40 50 سال اس کی عادت دیکھ رہا ہوں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، میں نے اتنے سال اس کو چھوڑے رکھا لیکن اب نہیں چھوڑوں گا۔ میں یہ سمجھتا رہوں کہ جس طرح 30 40 50 سال اللہ نے مجھے اس گناہ پہ چھوڑے رکھا، اب بھی چھوڑ دے گا، کوئی نہیں، کرتا جاؤں، فوراً اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں وفجاءت نقمتک، تیرے اچانک انتقام سے، مجھ سے اچانک انتقام نہ لینا، مجھے موقع جس طرح تو نے دیا ہے ابھی بھی دیتے رہنا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نعمت ہے نا عافیت کی، اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ دھوکے میں کیسے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی، نہیں رہیں گی۔ 60 سال مقرر کی ہے مدت انسان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 60 سال دے دیے
اب وہ یہ اللہ کے سامنے عذر نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے موقع نہیں ملا، مجھے ٹائم نہیں ملا، اس کا یہ عذر اللہ کے پاس سے ختم۔ اچھا، اس کے باوجود بھی کتنے نہیں، ہر انسان ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے نا، ویسے ویسے اس کے ساتھ اس کی خواہشیں بڑی ہوتی جاتی ہیں۔ چھوٹا ہے نا، اس کی یہ 2 خواہشیں بھی چھوٹی ہوں گی، عمر میں جتنا بڑا ہے اس کی یہ خواہش اتنی بڑھ جائے گی۔ یہ میری بات نہیں، امام الانبیاء کی بات ہے۔ فرمایا 2 خواہشیں، ایک اس کے مال کی کثرت کی خواہش، اور دوسرا زیادہ دیر زندہ رہنے کی خواہش۔ تو اب جتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کی خواہش اتنی بڑی جا، اب ابھی بھی اس کو امید ہے ابھی میں نے جینا ہے، ابھی میں نے اور جینا ہے، ابھی میں نے اور جینا، 60 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا بابا بھی کہتا ہے ابھی میں نے اور، اس کو امید ہے کہ میں نے ابھی اور جونا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ 2 نعمتیں ہیں، دونوں کے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ جس کو اللہ توفیق دے دے اور سنبھل جائے وہ تو سنبھل گیا نا، جس نے خود کو سنبھال لیا سو سنبھال لیا، جس نے سنبھالا نہیں دھوکے میں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمیشہ رہیں گی، نہیں رہیں گی۔ الصحۃ والفراغ، ایک جو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے نا، عافیت دی ہوئی ہے نا، بچا کے رکھا ہوا ہے تجھے بھی تیری اولاد کو بھی، عافیت دی ہے، وہ سمجھتا ہے ہمیشہ ہی میں صحیح رہوں گا۔ نہیں رہے گا بھائی، ایک دن آئے گا تو اٹھنا چاہے گا نہیں اٹھ سکے گا، ایک دن آئے گا تو تہجد پڑھنا چاہے گا نہیں پڑھ سکے گا، ایک دن آئے گا تو لمبا قیام کر کے رب سے تعلق جوڑنا چاہے گا نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا فارغ وقت، آج فارغ وقت ہے کل نہیں ہوگا، آج موقع ہے کل موقع نہیں ہوگا، یہ بندہ سمجھتا ہے موقع مجھے ہمیشہ ملتا رہے گا۔ آج موقع تھا، تو نے وقت ضائع کر لیا، ممکن ہے اگلے لمحے میں تجھے ویسے ہی موت آ جائے اور تو اللہ کے سامنے یہ کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ موقع کیوں نہیں دیا، میں بھی نیکی کرتا، میں بھی صدقہ اللہ میرا ارادہ تھا، میں نے یہ سوچا ہوا تھا، یہ میں نے صدقہ کرنا ہے، تھوڑا سا ٹائم تو دے دیتا، میں نے فلاں کام میں نے ابھی شروع کرنا تھا، کل سے میں نے اپنی اصلاح کرنا شروع کرنی تھی، پرسوں سے میں نے یہ میں نے سوچا ہوا تھا، ٹائم اللہ تو نے کیوں نہیں دیا؟ جو کرنا ہے ابھی اسی وقت سے ارادہ نہیں بناؤ، ابھی اسی وقت سے شروع کر دو، کیونکہ عافیت ہمیشہ نہیں رہے گی اور فراغت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر، عافیت ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا، اللہ کے دشمنوں سے لڑائی، جہاد، قتال بڑا عظیم عمل ہے نا، اور اس پر اجر بھی بڑا ہے، اور اس پہ بندہ جو شہید ہو جائے اس کے لیے تو بے شمار اجر ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، اور دشمن سے ملاقات کی، ٹکراؤ کی تمنا نہ کیا کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ بچائے رکھے۔ اگر ہو جائے لڑائی پھر پیچھے ہٹنا کا تمہیں حق نہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ سے بچاؤ کی دعا کرو، اللہ بچائے رکھے اور تیرے دشمن کو اللہ خود ہی ضائع کر دے۔ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو کہ ہماری لڑائی ہوگی، جسم بھی کٹیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، بچے بھی یتیم ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، ٹھیک ہے اس پر اجر ضرور ہے، لیکن اللہ سے پہلے نمبر پر اللہ سے دعا عافیت کی کرو، اللہ بچا کے رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بڑی ساری دعائیں آپ کے سامنے ذکر کی، ان دعاؤں میں سے آپ جب قبرستان جاتے ہیں، یاد ہے کسی کو دعائیں؟ قبرستان میں آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اے قبروں والو تمہارے پر سلامتی ہو، میں اللہ سے اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی بچا کے رکھے، اللہ تمہیں بھی بچا کے رکھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے کہ جو تمہارے پاس عافیت ہے نا، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ آپ نے حدیث کئی دفعہ سنی، آپ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتیں ہیں، ساری 5 نعمتوں کا تعلق عافیت سے، اس سے پہلے کہ وہ 5 نعمتیں، 5 عافیتیں تم سے ختم ہو جائیں اور تم فائدہ نہ اٹھا سکو،
ان آفیتوں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لو، غنیمت جانو، اغتنم خمسن، 5 آفیتیں، 5 نعمتیں غنیمت جان لو اس سے پہلے پہلے کہ 5 آفتے تمہارے اوپر آ جائیں۔ شبابہ کا قبل حرامی کا، آج جوان ہو، عافیت ہے، بڑھاپے کی مصیبت تمہارے اوپر نہیں ہے، یہ عافیت ہے۔ بچے ہوئے ہو تم اس بات سے کہ تمہارے گوڈوں میں درد نہیں ہے، عافیت ہے، بھاگ سکتے ہو، دوڑ سکتے ہو، قیام کر سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو۔ شبابہ کا قبل حرامی کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، لیکن فکر نہ کرو اگر جوانی نکل گئی ہے۔ صحتہ کا قبل سقامی کا، صحت مند ہو نا، بیماری تو نہیں ہے نا، بیماری سے پہلے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لو، عافیت ہے بہت بڑی، کر لو اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو کر سکتے ہو۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم بیمار ہو گئے اور پھر کیا ہوا؟ وغناء کا قبل فقری کا، فقری کا کوئی پیسے ہیں نا تمہارے پاس، ایک کھجور کا آدھا حصہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو، بیماری کی حالت میں بھی بچا لو، صدقہ کر لو، جہنم سے بچا لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اس سے پہلے پہلے کہ پھر تمہارے پاس نہ ہو، پھر تمہارا مال تمہارے وارث لے جائیں اور لڑ مر کے کھا جائیں، تم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہ کر سکو۔ آج تمہارے پاس یہ عافیت ہے، تمہارے پاس تمہارا سائن چلنے اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، کر لو اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائے، نہ کر سکو تو۔ وفراغ کا قبل شغلک، آج تمہارے پاس وقت ہے، فراغت ہے، اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ، اس کو بھی غنیمت جان لو۔ کچھ بھی نہیں رہا، بوڑھا بھی ہو گیا، اس کے باوجود بھی جو ہے نا، نہ مال رہا، نہ صحت رہی، نہ جوانی رہی، سارا کچھ نکل گیا ہے، اب موت کا انتظار چل رہا ہے، پھر بھی کہا وحیاتہ کا قبل موتک، زندگی کے سانس چل رہے ہیں نا، ان سانسوں کو غنیمت جان لے اس سے پہلے کہ یہ نکل جائے۔ اور بھائی یہ موت یہاں تک جب ہنسلی تک نہیں نہ پہنچ رہی، تب تک چلتے سانس عافیت ہے، تب تک چلتے سانس موقع ہے۔ سچے دل سے معافی مانگ لو اللہ سے اور کہہ لو اللہ اگر تو نے مجھے اس بیماری سے نکال دیا، میں اپنی کوتاہیوں اور کمیوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، تیری نافرمانیوں سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس عافیت کی نعمت، ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے، یہ نعمت عافیت کی نعمت ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے اللہ کا فضل، کسی کے پاس تھوڑا ہے، لیکن ہر بندے کے پاس ہے۔ تو اس عافیت کی نعمت کی قدر جاننے کے لیے کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سمجھایا ہے، ہر بندہ اس اصول کے مطابق چلے تو ہر بندہ ہی یہ سمجھے گا میں تو سب سے زیادہ عافیت والا ہوں، ہر بندہ یہ سمجھے گا۔ اور اگر اس اصول کے مخالف چلے گا تو ہر بندہ ہی یہ سمجھے گا کہ میں تو سب سے زیادہ مصیبت میں ہوں۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، دنیا کی نعمتوں میں جو تم سے کم ہے اس کی طرف دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے اس کی طرف نہ دیکھو۔ بڑی ساری اس کی مثالیں بن سکتی ہیں، آپ گاڑی والوں کے دیکھنے کی بجائے اس کو دیکھو، آپ کے پاس گاڑی تو ہے، آپ دیکھتے ہیں اپنے سے اعلیٰ والی گاڑی کی طرف تو آپ اللہ کی نعمت کو حقیر جانیں گے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف جن کی یہ گاڑی خواب ہے، نہیں لے سکتے، اپنی ساری تنخواہ زندگی میں جوڑے پھر بھی نہیں لے سکتے، خواب ہے ان کا، تو آپ جانیں گے کہ اللہ کی نعمت میرے پاس کتنی ہے۔ آپ موٹر سائیکل پر چلتے ہیں اور گاڑی والوں کو دیکھ دیکھ کر حسرت کرتے ہیں، یار دیکھو میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، بارش سے سارے کپڑے بھیگ گئے اور کمر بھی درد کرنے لگ جاتی ہے، اور وہ دیکھو گاڑی میں جا رہا ہے۔ اللہ کی نعمت کو حقیر جانو گے۔ آپ دیکھو نا اس بندے کی طرف جو بیچارہ دن رات ادھر کھڑا ہو کر اڈے پر رکشے کا انتظار کرتا ہے، آپ کو سمجھ آئے گی آپ کے پاس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بھائی آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے، کم از کم آپ دیکھو نا، آپ پیدل چل رہے ہو، دیکھو بندے کی طرف جو بیچارہ محتاج ہے کہ مجھے کوئی دھکا لگا کر میری ریڑھی کو لے کر جائے، چل نہیں سکتا، پاؤں ہی نہیں ہے۔
جب آپ پیدل چل رہے ہیں اور موٹر سائیکل والے کی طرف دیکھیں گے، اللہ کی قسم اپنی ٹانگوں کی نعمت کا کچھ جان ہی نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، آپ یا میں کیا اس بات پر راضی ہیں کہ مجھ سے میری ٹانگیں لے لی جائیں اور دنیا کی سب سے اعلیٰ گاڑی مجھے دے دی جائے؟ کوئی راضی؟ دنیا کی سب سے اعلیٰ گاڑی لینے کے لیے کوئی تیار ہے؟ میں اس بات پر تو راضی ہوں کہ دنیا کی سب سے بہترین گاڑی میرے پاس ہو، لیکن میں اس بات پر راضی نہیں کہ میری ٹانگیں۔ تو پھر کیا مطلب ہے کہ گاڑی بڑی نعمت ہے یا ٹانگیں بڑی نعمت؟ میں اللہ کی اس نعمت کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، بس یہی سمجھتا ہوں اس کے پاس نعمت ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے تو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو یہ اصول بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہے اس کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو نہ دیکھو۔ ہم نے اس اصول کو دین میں استعمال کر لیا۔ دین میں اس کی الٹ تھا کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو جو عبادت میں تم سے زیادہ ہے، نیچے والے کی طرف نہ دیکھو، ورنہ جو تم عبادت کر رہے ہو کہو گے چلو یہ بھی کافی ہے، یہ بھی کافی ہے، یہ بھی کافی۔ جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تمہارے اندر ملامت آئے گی، یار میں کیا کرتا ہوں، وہ تو تہجد پڑھ رہا ہے تو میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اور جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو ہوگا اچھا وہی تو ہے نا۔ پھر عبادت، جو اصول عبادت میں اپنانا چاہیے تھا وہ دنیا میں اپنا لیا، اور جو دنیا میں اپنانا چاہیے تھا وہ عبادت میں اپنا لیا۔ اللہ میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں، پھر ہر بندہ اپنا لیول چیک کر لے کہ عافیت کے معاملے میں میں کہاں کھڑا ہوں، میرے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ میں ہر ایک کو یہ نہیں گنوا سکتا، نہ ہی اپنے آپ کو کہ فلاں چیز تیرے پاس ہے یا نہیں، فلاں چیز ہے یا نہیں۔ بس ایک اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو بتاؤں گا، آپ ہر بندہ ہی جان سکتا ہے کہ میں عافیت کے معاملے میں کس لیول پر ہوں۔ میں دنیا میں امیری کے معاملے میں کس لیول پر ہوں۔ ایک لیول حکومت جاری کرتی ہے، یہ اعلیٰ درجے کے ہیں، یہ متوسط درجے کے ہیں، یہ کم درجے کے غربت والے لوگ ہیں۔ ایک لیول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یوم، تم میں سے کوئی شخص صبح کرتا ہے اپنے گھر میں آمنا، امن ہے اس کا، دشمن کا خوف کوئی نہیں، امن میں اپنے گھر میں صبح کرتا ہے، معافا فی جسدہ، جسم میں تکلیف کوئی نہیں ہے، تندرست ہے، عندہ قوت یوم، ایک دن کا اس کے پاس راشن ہے، گھر میں کھانے کے لیے ایک دن کا راشن موجود ہے۔ فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس کے پاس تو ساری دنیا موجود ہے، ساری دنیا کو اکٹھا کر کے اس بندے کو دے دیا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن کا کھانا میرے پاس موجود ہے اور میں ساری دنیا کا امیر ہوگا۔ او بھائی تیرے پاس تو ایک دن کا ہے، اللہ کی وہ مخلوق ہے جو دن رات تجھ سے بہتر کھاتے ہیں، تو یہ سبزیاں بھی مشکل سے کبھی کھاتا، ایک دن پکاتا ہے 3 دن تک اس کو چلاتا ہے، تیرا تو امتحان ہے نا۔ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو گوشت کھاتی ہے، ہر ٹائم تازہ کھاتی ہے، اس کے متعلق بھی بیان فرمایا، اس نے کوئی فیکٹریاں نہیں ڈالی ہوئی، اس نے کوئی جمع کر کے نہیں رکھا ہوا۔ فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، شام کو آتے ہیں گوشت کھا کے پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ تو میرے پاس تو پھر بھی ایک دن کا کھانا کا شرط لگائی کہ ایک دن کا کھانا ہو تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے بھائیوں، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اگر اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، عافیت دے، تکلیفوں سے بچائے، آزمائشوں سے بچا کے رکھے، اگر کسی شخص پر اس کی جان میں، اس کے جسم میں، اس کی اولاد میں، اس کے مال میں کوئی تکلیف آ بھی جاتی ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ مومن کا تو معاملہ ایسا ہے، عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، یہ عافیت میں ہو تب بھی بھلائی بھلائی ہے اس کے لیے، اس کے اوپر آزمائش آ جائے تب بھی بھلائی بھلائی ہے۔ عافیت میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ شکر ادا کرنا بہتر ہے، اور اگر تکلیف میں ہے تو صبر کرتا ہے، صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ 2 مثالیں دیکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو، اب ہر شخص وہ دنیا کے نظارے دیکھ رہا ہے، یہ اس کے پاس عافیت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے تم لوگ تو خوش ہو رہے ہو نا، تمہارے پاس تو آنکھیں ہیں، میرے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں،
میں کیسے کہوں کہ اللہ کی بڑی عافیت ہے، میرے پاس میں دیکھنے میں میرے سے تو دنیا کی روشنی ختم ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ہیں جس بندے سے میں اس کی دو پیاری چیزیں محبوب چیزیں لے لوں دنیا میں اس کو آخرت میں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح مثال کے طور پہ ایک بندہ تھا، بڑا اس کو پیار تھا اپنے بچے سے، 9 مہینے اس نے بڑے خواب پالے، اس کی ماں نے بھی، میں اس کے لیے یہ لاڑ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ بچہ پیدا ہوا، فوت ہو گیا۔ صبر کیا اس نے، اللہ تعالیٰ پر اس نے اعتراضات نہیں جڑے، صبر کیا۔ کہا قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے داخل ہونے لگے گا آگے کھڑا ہوگا اس کے استقبال کے لیے، جہاں سے وہ کہے گا ابا ادھر سے آ جاؤ، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا وہاں پر اس کا بیٹا کھڑا ہوگا۔ تو یہ میں 2 مثالیں دے رہا ہوں۔ ہر نعمت فرمایا حتی الشوکہ، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا مومن کو تو اس کا بھی اس کو اجر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔